اسد کو گھسیٹتے ہاتھ کو بمشکل سانے سے لگائے. وہ دروازے سے نکل رہی تھی. پھٹپٹاتا رکشا نظروں میں آ گیا تھا. وہ خفا ہو کر میکے چلی گئی تھی. نیکسٹ آرٹیکل. ان کی کاروباری مصروفیات مکمل توجہ کی طالب تھی، مگر الفت کا گھر میں ہونا یا نہ ہونا دونوں سبب توجہ کو بٹا دیتے تھے. اسے ناراض ہونے کے لیے کسی بھی بڑے واقعے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اسے منایا جائے اس کی پرواہ قطن نہیں. لیکن افضل یہ دونوں باتیں بہت معنی رکھتی تھیں. اور کچھ آج کل اس کی حالت، وہ ضد کے عالم میں خود پر جبر کرتی اور تکلیف افضل سعید کو اپنے دل پر جھیلنی پڑتی. وہ اگلے دن ہی صبح صبح تھیلوں سے لدے پھندے سسرال پہنچے. بچوں نے دیکھتی خوش ہو گئے. ساس نے والہانہ استقبال کیا. الفت انہیں دیکھتی چھات پر چلی گئی. بس میرے پیچھے پڑ گئی، ورنہ بیٹے اللہ کے فضل اور تمہاری مہربانی سے کب کسی چیز کی کمی ہے. پڑوسی کے بچے سے رکشا منگوا دیا اور اسی کے ساتھ مل کر تھیلے رکھنے لگی. وہ اتنی اونچی آواز میں بول رہی تھی کہ الفت کے کانوں میں پڑ جائے. عقل کی اندھی ہے، اول تو دینا ہی نہیں چاہیے تھا. میں نے کہا تھا اس سے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ہانڈی چڑھا دیتی ہوں، 4 تو چپاتیاں ڈالنی ہوتی ہیں. منع کر دیا. سارا گھر بکھیر کے بیٹھی تھی. تم ماسی رکھ دو ایک تو اس سے کام ہوتا نہیں، دوسرے کرتے بھی نہیں. لاپرواہ ہے نا، مجھے شرمندہ کرتی. اب یہاں آ کر کیا کیا نہ کہا ہوگا. استاد سب کیا نہ سوچتے ہوں گے میرے بارے میں، اور آپ سب لوگ. نہ تم فکر نہ کرو. اماں ان کے نزدیک جھک گئی. ادھر ادھر دیکھا، پھر پورے اسرار انداز میں سرگوشی کی. مجھے پتا ہے جھوٹ بولتی ہے، جھوٹی ہے نا اماں. ان کا سچا معصوم انداز. افضل سعید نے بازو پھیلا کر انہیں خود سے قریب کیا. انہیں زوروں کی ہنسی آ رہی تھی. الفت کی قصدن اڑتی پڑتی نگاہ یوں تھی جیسے نیچے کا منظر اور کردار دونوں اجنبی ہوں، غیر متعلق. تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں، دال کے پراٹھے ہیں، ٹماٹر کی چٹنی اور شامی کباب بھی بنائے ہیں. لاؤں نا؟ بالکل لائیے. وہ اطمینان سے بیٹھ گئے. بچے چاکلیٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے. وہ ننگی بان کی چارپائی پر بازو کا تکیا بنا کر نیم دراز ہو گئے. سر پر لگے بادام کے درخت کے پتوں کی درزوں سے چھت پر نظر پڑتی تھی. الفت ان کے لائے گول گپے بڑا سا منہ کھول خوب سی کرتے کھا رہی تھی. اس عالم میں اس کے چہرے پر نور کی برسات تھی. گندمی رنگت میں سرخی جھلک رہی تھی. اس کے چہرے اور جسم پر ہلکی تندرستی کی تیسی تھی. اسے افضل سعید کی خود پر جمی نگاہوں کا بخوبی احساس تھا، مگر لاتعلقی کا تاثر. اس کے کھانے کی رفتار بہت تیز تھی. مزے کے ہیں؟ افضل نے شیشی کر کے متوجہ کیا اور پھر پوچھا. الفت نے ان کی جانب دیکھا، پھر اس انداز سے رخ پھیرا جیسے وہ اس کے کھائے پیے پر نظر لگانے کا ارادہ رکھتے ہوں. افضل سعید نے آنکھیں موند دیں. وہ اس کے ہر انداز سے واقف تھے. وہ ان کے ساتھ ہی جائے گی. نیکسٹ آرٹیکل. پھر کیا خیال ہے، رکھ لیں دن تاریخ؟ افضل سعید نے اسے بھی گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کی. بڑی باجی آئی بیٹھی تھی. مدعا اظہر کی منگنی یا شادی تھی. اسے الفت کی خالہ زاد پلس تایا زاد بہن پسند آ گئی تھی. اس نے سیدھے افضل سعید سے ذکر کیا. افضل بے حد خوش ہوئے. انہیں تمکنت بہت اچھی لگتی تھی. دبلی پتلی دراز کا پرکشش لڑکی. خاموش تھے، دھیمے مسکراتی ہوئی. وہ فیروز بے کے اکلوتے بڑے بھائی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. BA پاس اور ایک اچھی شہرت والے پرائیویٹ اسکول کی ٹیچر. بڑی بہن شادی شدہ حیدرآباد میں تھی. بڑا بھائی اپنی فیملی کے ہمراہ جب سعودیہ شفٹ ہوا تو تمکنت کی رہائش کا مسئلہ اٹھا. اکیلی رہ نہیں سکتی تھی اور بھائی کو فقط فیملی ویزا ملا تھا کمپنی کی طرف سے. تمکنت بہت خوشی اپنے چچا فیروز بے کے گھر کراچی آ گئی. الفت اپیا کا یہ دیور اثر انہیں اکثر لینے اور چھوڑنے آتا تھا. الفت کے تمام گھر والے اس کے سسرال والوں سے بہت محبت اور احترام سے پیش آتے تھے اور بدلے میں ان کا رویہ بھی بے حد محبت اور عزت سے بھرپور ہوتا. تمکنت نے محسوس کیا تھا اور کھوج بھی لگائی تھی کہ وہ پہلے دروازے سے چھوڑ کر سلام کر کے رخصت، مگر اب کافی عرصے سے وہ اندر آ کر بیٹھ جاتا تھا. الفت کا کٹھور پر منہ پٹ ہونا اظہر اکمل وغیرہ کو اس سے 10 قدم دور رکھتا تھا. وہ ہفتہ وار گھر آتے تھے، ورنہ دفتر کے اوپر بنائے گئے دونوں کمروں میں رہتے تھے جہاں ہر سہولت مہیا کی گئی تھی. افضل سعید بہنوں بھائیوں کو کسی حوالے سے مسئلے کا شکار نہیں دیکھ سکتے تھے. اگر وہ ان کے گھر سے دور رہ کر عزت سے رہتے تھے تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں. الفت کی زبان کے آگے تو خندق تھی. اس کی آنکھوں پر بدگمانی کی اینک لگی تھی. اسے کچھ سیدھا نظر نہیں آتا تھا. ہاں میں نے اکیلے نکل کر بھاگ جانا ہے نا، کبھی ایک تو کبھی دوسرے دم چھلا. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اپیا، سب آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں. تمکنت اس دھیان کے پیچھے چھپی فکر مندی اور محبت کو پہچان چکی تھی. ہاں بہن، مجھے خوش ہونا چاہیے، خوش رہنا چاہیے. سب یہی مشورے دیتے ہیں، کوئی خوش رہنے نہیں دیتا. ہمیشہ لوگ ہی بتاتے ہیں کہ بی بی تو خوش ہو. مجھے خود کیوں نہیں لگتا کہ میں خوش ہوں، یا کیسے خوش رہوں. ساری دنیا کی کیا پر خوش گمانیاں. ہر وہ بات جس میں افضل سعید کی مداح کا پہلو ہو، اللہ جانے الفت کو آگ کیوں لگا جاتا تھا. نیکسٹ آرٹیکل. مزے سے چلتا منہ اور لقمہ بنا ہاتھ ٹھٹک کر رک گیا. پھولے ہلکے بے وزنی پھلکوں کی جگہ تندوری روٹی کب شروع ہو گئی. اس نے چونک کر سر اٹھایا تو کھڑکی میں تمکنت کا چاند چہرہ جھیپی مسکراہٹ کے ساتھ سجا تھا. اظہر نے ایک نظر روٹی اور دوسری تمکنت پر ڈالی. دراصل گندا آٹا ختم ہوا تو میں نے جلدی سے بچے کو بھیج 2 روٹیاں منگوا لی. آپ کھاتے رہیے، میں اور آٹا گوندھ رہی ہوں نا. اس نے آٹا چپکے ہاتھوں کو لہرایا. مائی گاڈ، میں اتنی روٹیاں کھا گیا. میرا مطلب یہ نہیں تھا. تمکنت کو اس کے انداز پر ایسے مگر فوراً صفائی دی. سبھی کھا رہے تھے، شاید میں نے آٹا کم گوندا تھا. آپ یقیناً اس کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہی ہوں گی کہ میرے ہاتھ رکے کہ نہیں رکے. اس نے پا لینے والے انداز میں سر ہلایا.
نہیں نہیں، تمکنت نے زور شور سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اگر گین ہی رہی تھی تو کوئی برائی نہیں۔ وہ تخت سے اتر کر کچن کی کھڑکی کے سامنے آ رکا اور چوکھٹ پر کونی ٹکا کر گال ہتھیلی پر رکھے۔ نوالے گننے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ محبت سے کھلا رہی ہیں تو جملہ اور لہجہ یوں ہوگا: ہائے اللہ، ابھی تو آپ نے صرف 199 نوالے کھائے ہیں۔ نمبر 2، ہائے اللہ، 11 روٹیاں کھا گیا، کم وقت کا پیٹ ہے کہ کنواں۔ اب آپ بتائیے آپ کا نمبر کون سا تھا؟ تمکنت کو زوروں کی ہنسی آ رہی تھی۔ پہلے والا۔ وہ چہرے پر اڑتے بالوں سے کچھ پریشان تھی، سر جھٹک کر بال پیچھے کیے۔ اظہر نے فارغ لٹکتے ہاتھ کو پشت پر کس لیا۔ دل اور دماغ کی گستاخ خواہش ہاتھ کو اعلی کار بنانے والی تھی۔ کاش اس سے یہ حق ہو کہ وہ اس لٹ کو سمیٹ سکے۔ تمکنت نے جلدی جلدی گوچ لگا کر آٹا سمیٹا اور چولہے کی آنچ بڑھائی۔ آپ بیٹھیے، میں بس 5 منٹ میں۔ نہ نہیں، بس پیٹ بھر گیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ اور روٹی مت بنائے، میں نے پانی پی لیا ہے بس۔ آپ ناراض ہو گئے شاید، بس 2 منٹ۔ وہ پیڑا توڑنے لگی۔ تمکنت پلیز، میں سچ کہہ رہا ہوں، بے خیالی میں پتہ نہیں چلا، ورنہ میں اتنا بھی پیٹو نہیں۔ بھنڈی گوشت پسند ہے اور اتنے ملائم پھل کے دھیان ہی نہیں رہا۔ آپ رک جائیں پلیز، میں اپنے لیے بنا رہی ہوں۔ اس نے رخ موڑ کر کہا، مگر مسکراہٹ کی کرن اظہر کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہی۔ یعنی میں آپ کے حصے کی بھی روٹیاں کھا گیا ہوں۔ اظہر کو خود پر افسوس ہوا، وہ چپ رہی۔ اچھا، آئندہ ہم مل کر کھائیں گے تو؟ آئندہ مل کر کیوں؟ تمکنت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اوہ، اظہر 2 قدم پیچھے ہوا۔ لڑکی ناراض ہو کر چمٹا بھی مار سکتی ہے۔ او سوری، بے خیالی میں، میرا مطلب ہے کہ یہ بھی کیا تمہارے بھیا جی کا حکم ہے کہ صرف چھوڑنے نہ جاؤ جب تک الفت وہاں رہے، ساتھ ساتھ چپکے رہو؟ الفت کھانا کے برتن لیے بولتی آ رہی تھی۔ اس کے خیال میں اظہر جا چکا تھا۔ میں ہاتھ دھو رہا تھا۔ وہ کرن کھا کر پلٹا۔ ہاتھ دھونے سے منع کون کر رہا تھا؟ مگر میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے تو تم ہاتھ دھونے تک آتے ہی نہیں تھے۔ الفت نے یقیناً اس کے کھانے پر تنقید کی تھی۔ تمکنت کا رنگ اظہر کے رنگ سے زیادہ پھیکا پڑا تھا، پر عزت نفس پر الفت کا حملہ شدید تھا۔ اظہر جوابی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ بھنڈی گوشت اور دیگر راشن پچھلے ہفتے افضل کے کہنے پر اظہر ہی ڈلوا کر گیا تھا، اور یہ جملہ الفت جیسی آنکھوں کی اندھی اور عقل کی اندھی ہی کہہ سکتی تھی۔ اس کے سامنے اس کی اماں نے اظہر کو کہہ کر روکا تھا کہ کھانے کا وقت ہے اور وہ اسے کھانا کھائے بغیر کبھی نہیں جانے دیں گی۔ اظہر کے دل کا حال کیا تھا یہ دوسری بات تھی، لیکن سامنے تو یہی تھا کہ اماں نے روکا تھا، اور فیروز بیگ بہت محبت کے ساتھ اس کے ساتھ کھا کر گئے تھے۔ وہ تمکنت کے چکر میں چھوٹے لقمے لے کر بیٹھ رہ گیا تھا۔ یہ تو اندر کی بات تھی۔ اظہر کے پاس جواب تو تھے، مگر وہ دے نہیں سکتا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ اس نے تخت پر پڑے چابیاں پینٹ کی جیب میں ڈالی۔ چائے رکھی تھی؟ تمکنت نے سفید کپ میں خوش رنگ چائے کو دیکھا۔ اظہر نے تمکنت کا شرمندہ سہما چہرہ دیکھا، وہ مسکرایا، اور یہ بہت مشکل مسکراہٹ تھی۔ پھر کبھی صحیح۔ وہ پلٹ گیا۔ الفت کہہ کر فریج کھولے کھڑی تھی۔ وہ اظہر کے لائے آموں میں سے تگڑے آم چن کر الگ کر رہی تھی۔ مین دروازے پر جا کر اظہر کو پلٹنا پڑا۔ اس کو اپنی پشت پر ملتجی نگاہیں محسوس ہو رہی تھی۔ تمکنت نے چائے کا کپ اٹھا کر دکھایا۔ چائے تیار تھی، وہ پی کر چلا جاتا۔ نیکسٹ ٹائم تمکنت، وہ والی اٹھانے کے بہانے پلٹا تھا۔ انشاءاللہ، اظہر سعید نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ 22 برس کا تھا اور اسے اسٹیبلش ہونے اور شادی بیاہ تک پہنچنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بہت مزے سے تمکنت کے ساتھ لکا چھپی کا کھیل انجوائے کر سکتا تھا۔ ایک اٹل ارادہ، ایک مسکراہٹ، ہفتے بھر کی طمانینت اور خوشی کے لیے ایک گنگناتا جملہ۔ مگر الفت خوش نہیں رہتی تھی۔ وہ کسی کو خوش رہنے بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ الفت کی جگہ کوئی اور محبت کرنے والی پرخلوص بہن ہوتی تو خوش ہوتی کہ بہن کے لیے اچھا مستقبل بن سکتا ہے، کوشش کرتی۔ الفت کی جگہ کوئی اور بھابھی ہوتی تو چھوٹے لاڈے دیور کے من پسند دیورانی لا کر، اور اگر اپنی ہی بہن ہو تو کیا بات ہو، خوش ہوتی، زمانے بھر سے واوا سمیٹتی، سب کی نظروں میں اچھی بنتی۔ مگر یہ الفت تھی جسے کسی کی اچھائی برائی سے غرض نہ تھی۔ یہاں تک کہ جب اماں نے دبے لفظوں میں کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اظہر ارجمن کو پسند کر لیتا تمکنت کے بجائے، تب فیروز بیگ نے کہہ کر ناگواری کا اظہار کیا۔ تمکنت ان کے لیے چھوٹی بیٹی کی طرح تھی، کوئی فرق نہیں۔ الفت کی رائے مانگی گئی تو جواب حق تک کر دینے والا تھا۔ میرا حال دیکھ لیں، پہلی بیٹی کے سکھ دکھ دیکھ لیں تو دوسری دینا۔ اور فیروز بیگ پہلی بیٹی کے سکھ دکھ سے بخوبی واقف تھے۔ اظہر نے اس روز بنا چائے پیے واپس پلٹتے ہوئے بائک کو کک لگاتے تک فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ دونوں بڑی باجیوں کا قطعی انکار وہ جانتا تھا، چھوٹیوں کا قائل کیا جا سکتا تھا۔ سب سے آسان راستہ افضل سعید ہی تھے۔ وہ دفتر میں کیلکولیٹر اور پین پکڑے بےحد مصروف تھے۔ اس نے چھوٹتے ہی کہہ دیا، مجھے تمکنت سے شادی کرنی، آپ میرا رشتہ مانگ لیں۔ افضل سعید نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ شادی پڑھائی لکھائی اور کام سیٹ ہونے کے بعد کروں گا، بس آپ منگنی کر دیں، بلکہ نکاح کر دیں۔ بھابھی کہتی ہیں میں ان کی اماں کے گھر آ کر کیوں بیٹھتا ہوں، انہیں بھی پتہ لگے ان کے لیے نہیں بیٹھتا۔ وہ انہیں بولنے کا موقع دیے بغیر تیز تیز کہہ رہا تھا۔ بھابھی کی زندگی میں رشتہ مانگنا ہے؟ افضل سعید نے تحمل سے پوچھا۔ یہ تو لڑکی کی زندگی خراب کرنے والی بات ہوئی۔ وہ اس کے اندر ٹٹولنا چاہ رہے تھے، ایسے آندھی طوفان کی طرح۔
وہ نہ ملی تو میری زندگی خراب ہو جائے گی. وہ تیزی سے بولا. پھر بڑے بھائی کا لحاظ یاد آیا تو تیزی سے واپس پلٹ گیا. افضل سعید کے لبوں پر مسکراہٹ آ رکی. انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. نیکسٹ آرٹیکل. افضل سعید کی چاروں بہنوں کو الفت کے طور کبھی بھی کسی پہلو سے بھی پسند نہیں تھے. لاپرواہی، غیر ذمہ داری، منہ پھٹ پن، ناعاقبت اندیشی، بدسلیقگی، انہیں ہر چیز پر اعتراض تھا. افضل سعید کی شادی کا ارمان تھا دل میں بے حد، مگر ماں باپ کا آگے پیچھے فوت ہو جانا، شہر بدل دینا اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جگہ پر جمانے میں دن سالوں میں کیسے بدلتے رہے خبر ہی نہ ہوئی. دوسری بڑی باجی کو کراچی میں اتنے سال رہنے کے باوجود یہ شہر ایک آنکھ نہ پایا تھا. موسم، رہن سہن، لوگ، گفتگو، گھر، بازار، راستے اور پھر اس شہر میں بھائی کے لیے لڑکی دیکھنا ایک سراسر احمقانہ خیال تھا. وہ ہر سال گاؤں کے چکر میں خاندان برادری کی لڑکیوں کو دیکھا کرتی، مگر حتمی فیصلہ افضل سعید نے کرنا تھا جو اس موضوع پر آتے نہیں تھے. چھوٹی باجی اتنی انتہا پسند نہیں تھی، مگر وہ مشترکہ خاندانی نظام کی بڑی بہو تھی، سو جب ملتی ہر پارٹی کی حامل حاملہ تھی. کوثر اور کنیز کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور افضل سعید ایک روز اچانک دھلا لٹھے کا سوٹ پہن بغیر بری اور باجے گانے کے دلہن لے آئے. دلہن پہلی نگاہ میں ہی سب کو پسند آئی، پر جب تک گھونگھٹ گرا رہا اور منہ بند رہا. بات کی کہانی میں کوئی زیر زبر پیش نہیں، سیدھے سیدھے کٹھور جملے. بڑی باجی کے معیار پر تو وہ خیر کسی بھی صورت پوری نہیں اتری تھی، اور بات کی حرکتیں آخری گیل جیسی. اس کی تمام باتیں برداشت کو آزماتی تھیں، مگر ناقابل برداشت حرکت اور عمل اور بات اس کا ہر وقت بے وجہ افضل سعید کا مذاق اڑانا تھا، بنا سوچے سمجھے. انتہائی عجیب و غریب مثالیں. وہ کبھی انہیں کالا کہتی، بڑی باجی کا دل کرتا تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیں. قطب مینار کہہ کر دراز کامتی کی بد اڑاتی تو باجی سوچتی بدبخت 5 منٹ باہر ہے، اسے 10 فٹ اندر کر دیں. وہ افضل سعید کے محبت بھرے دل کو اپنی ٹھوکر پر رکھتی تھی. پیار لٹاتی آنکھوں سے نگاہیں چرائے وہ اپنے آپ میں مگن رہتی. اسے صرف اپنے آپ سے پیار تھا، اپنا کھانا پینا، گھر بار، شور اور بچے. ہاں، بچوں سے 2 پپی اور چھپی کا بے ساختہ رشتہ جو شاید ہر عورت کے لہو میں موجود ہوتا ہے، کسی بلڈ ٹیسٹ کے بغیر بھی معلوم ہو جاتا ہے. مگر الفت کو کسی کی پرواہ نہیں تھی. مذائقہ اڑانا اور بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کبھی بھی کسی کو بھی کہہ دینا اس کے لیے کوئی بات نہیں تھی. اس کا یہ احتکامیز رویہ صرف افضل سعید کے لیے نہیں تھا. وہ اپنے بچوں کا، ارد گرد کے لوگوں کا، ٹی وی دیکھتے اداکاروں کا، گلی میں سبزی والے تک کا مذاق اڑاتی. ہاں تو یہ کہ اپنے اماں بابا کے لیے بھی یہی انداز اپنائے رکھتی تھی. اسے گھر کی کوئی پرواہ نہیں تھی. چولہا جل رہا ہے، موٹر چل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، فریج میں چیزیں گل سڑ جاتی، پچھلا ختم نہیں ہوتا وہ اگلا منگوا لیتی. گھر کی صفائی دھلائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. فریج کی ہفتہ وار صفائی افضل خود کرتے. بڑی باجی کے تمام اعتراضات افضل کے لیے ذرا درخواہ اعتنا نہیں تھے. اتنے الفت کی ہر بات، ہر ادا پسند تھی. آمنن صدقن صفائی ماسی کر جاتی، مگر صفائی صفایا میں کب بدلتی الفت کو خواب پتہ نہ چلتا. ماسی پہ ماسی بدلی جاتی، مگر اس پر نگاہ بھی افضل کو رکھنی پڑتی. اب افضل ماسی پر نگاہ رکھے یا کاروبار پر دھیان دے. گاؤں سے بی بی نسیم نامی بیوہ عورت بھی بڑی باجی تنگ آمد بجنگ آمد لائی تھی، مگر وہ جب چھٹی لے کر گاؤں جاتی پیچھے افضل کے گھر دھول اڑتی. افضل کے کپڑے بنیان تولیا ہفتہ وار لانڈری جاتے، وہ بھی افضل خود اکٹھے کرتے. الفت کلف لگے کپڑوں میں ازار بن ڈالتے ہوئے بھی 100 باتیں سناتی. نیفے تک کلف لگانے کی کیا تک ہے، لگتا ہے نالی میں بانس ڈال کر گٹر کھول رہی ہوں. وہ پین کو زور زور سے نیفے میں بڑھاتی. افضل کی ہر شلوار کے نیفے میں پین کی نوک کے سوراخ ہوتے تھے. بڑی باجی اس جملے پر ایک دام قتل کا سوچتی اور اگر افضل کو بے قابو ہو کر رستہ دیکھ لیتی تو سچ مچ فوری طور پر بال نوچ لیتی. باجی کی موجودگی میں افضل محتاط ہو جاتے، مگر سچ تو یہ تھا کہ انہیں الفت کی اول جلول باتوں اور حرکتوں پر دل کھول کر ہنسی آیا کرتی تھی. بہت کم عمری اور ناسمجھی کے زمانے سے وہ کڑی محنت و مشقت سے، کڑے موسموں سے لڑتے خود فراموشی کی زندگی گزار رہے تھے اور آگے بھی گزارتے رہتے. بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں، کاروبار جمانے کی دھن، ایک مسلسل جدوجہد کے دور میں الفت ان کے لیے پھل جڑی تھی. آبشار جھرنے جیسی ہنسی، چنچل باتیں. بڑی باجی کو الفت پر تو جو غصہ آتا سو آتا. افضل کا حال دیکھ کر تو دانتوں انگلیاں داب لیتی. اور اب اسی بدعقل، بد سلیقہ اور بہت سارے بد رکھنے والی الفت کی خالہ زاد اور تایا زاد بہن تمکنت وہ سب سے بڑی مخالف تھی. چھوٹی باجی دونوں فریقین کو سنتی تھی. کوثر اور کنیز تمکنت سے ملتی رہتی تھی، وہ دونوں اسے پسند کرتی تھی. رہے افضل، اگر ہاتھ اٹھا کر ووٹ دینا ہوتا تو وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بے ایمانی بھی کر لیتے. اظہر کی تو خیر ٹانگیں بھی اٹھ جائیں گی ہاتھوں کے ساتھ ساتھ. اظہر ناقابل عمل مذائقہ خیز حالت کا تصور کر کے واک آؤٹ کر گیا. بعد میں آنگن میں ٹھٹے پہ ٹھٹا لگاتا پایا گیا، اور الفت باجی کے تمام اعتراضات ایسے سن رہی تھی جیسے وہ کسی اور کا ذکر کر رہی ہوں. مسالہ لگے کٹے امرود کی پلیٹ گود میں تھی. بڑی باجی کا دماغ گھوم گیا. وہ ادھر ادھر دیکھ کر اس دیوار کو ڈھونڈنے لگی جس پر اپنا سر مار سکے. اتنی اہم سنجیدہ گفتگو، ساری فیملی کا اقرار دونوں کے لیے اہم. انکار ہو تو تمکنت یعنی الفت کے میکے میں ایک مایوسی، ناخوشی، اور الفت کو کسی اقرار جواز سے دلچسپی نہیں تھی، اور وہ کانٹے سے بنا رکے امرود دکھاتے اور افضل اس کی جانب چہرہ کرتے تو نہ چاہتے ہوئے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ان کے منہ میں بھی رکھ دیتی تھی. نیکسٹ آرٹیکل.
نہیں تو اس طرح کی تیاریاں کا کیا مطلب؟ ہر شاید تو نے کہا کہ روز ہم لے کر جائیں گے، کپڑے، انگوٹھی، پھول، تمہیں اور بچوں کو شاپنگ کروا دی، اب کیا تم نے اس حال میں دیواروں پر رنگ کرنا ہے یا گلی میں بتیاں لگانی ہیں؟ وہ بے حد تھکے ہوئے 4 بجے لوٹے تھے، نماز سے پہلے جھپکی لگانے کا ارادہ تھا۔ الفت کھانا لگا کر بیٹھی تھی، ان کی بھوک چمک اٹھی۔ عام طور پر وہ ایسی مہربانی کے پیچھے چھپے کارن کو بھانپ لیتے تھے، مگر ابھی بھوک، تھکاوٹ اور دوبارہ جانے کا خیال حاوی تھا۔ مجھے جاتے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ وہ آخری لقمہ حلق سے اترتی ہی مطلب پر آئی۔ نہیں الفت، مجھے واپس پہنچنا ہے، اگر پیسے اور کچھ کاغذ نہ اٹھانے ہوتے تو میں نہ آتا، سر میں درد بھی ہو رہا ہے۔ آج کو میرے پاس لٹا دو اور دیکھو اسد شور نہ کرے، چائے اٹھنے پر پی لوں گا۔ میں نے آپ سے ٹائم ٹیبل نہیں پوچھا، الفت بدتمیزی سے ہاتھ چلا کر بولی۔ یہ کر لینا، وہ کر دینا۔ نظر نہیں آ رہا میں پوری تیاری سے بیٹھی ہوں؟ مجھے نہیں معلوم مجھے چھوڑ کر آئے؟ ہاں نہیں تو دروازہ بند کر دینا۔ اور افضل نے کروٹ بدل کر الفت کو سچی مچی کی آگ لگا دی۔ کیا مطلب دروازہ بند کر دینا؟ اس نے بے حد بدتمیزی سے افضل کا پیر ہلایا۔ ہاں ہاں بولیں۔ افضل سعید کے کھلتے لب دیکھ کر وہ اچھلی۔ پہلی بات الفت، ایسی اچانک آندھی کی طرح کے پلان مت بنایا کرو، ہم کوئی بھی معاملہ پہلے طے کر سکتے ہیں۔ دوسرے تم کو جانا تھا تو صبح سے جاتے، اب اس وقت بچوں کے ساتھ اس حالت میں کون سے بازار کی کھاد چھانو گی؟ کچھ لینا ہے تو کل صبح صبح چھوڑ دوں گا، ابھی جاؤ گی تو لوٹو گی کب؟ تو لوٹنا ضروری ہے کیا؟ میں کیا رات فٹ پاتھ پر گزاروں گی؟ بھرا پرا گھر ہے، ساری زندگی وہیں تو گزاری، کون سا عیب لگ گیا جو لگ جائے گا اب؟ فضول بات مت کرو، فضول تو آپ کر رہے ہیں، سیدھی سیدھی جو کہا وہ کرتے کیوں نہیں اور چھوڑ کر آتے ہیں یا میں خود نکلوں؟ وہ دفتن پرس دبوچ کر کھڑی ہوگی۔ خبردار جو اکیلے نکلنے والی بات کی، بالکل نہیں۔ افضل سعید کو غصہ آ گیا۔ اتنی تکلیف ہے تو چھوڑ کر آئیے، بھاشن مت دیں۔ اس نے چمک کر کہا، میں یہ تو کہہ رہا ہوں کل صبح جلدی چھوڑ دوں گا، رات کا کھانا کہیں باہر کا کھا کر لوٹیں گے۔ افضل کا غصہ بھی ایک پل ہی کا تھا، وہ دوبارہ چت لیٹ گئے۔ الفت نے بے یقینی کے عالم میں دیکھا تھا، اس کی مرضی کا کیا ہوا؟ تو کرنی تو آپ نے اپنی منمانی ہی ہے نا، میں نے ابھی جانے کا پروگرام بنایا تھا اور میں نے کہہ دیا مجھے رات والی بات پسند نہیں، بند آنکھوں کے ساتھ ہی جواب دیا۔ کیوں؟ الفت کا لہجہ کاٹدار تھا۔ افضل کے پیروں سے لگا آہت شور کے باعث کسمسا رہا تھا۔ یار اپنے بچوں سے لپٹے بنا مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ ایک ہاتھ سے آہت کو تھپتھپا کر دوسرے سے اسد کو خود سے قریب کر کے چومتے ہوئے ان کا لہجہ طمانیت، سرور اور خوشی سے بھرپور تھا، بے فکر سا سرشار۔ ان کے دونوں چھوٹے بازو ان کے پہلوؤں سے لگے تھے۔ الفت کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹی، اس کی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں۔ افضل کی ہمت، اس پر فیصلہ ٹھونسنے کی کوشش۔ تو پھر لیٹے رہے اپنے بیٹوں کے ساتھ، ساری رات چومتے رہو، لپٹاتے رہے۔ وہ تن فن کرتی باہر لپکی، جب تک افضل سمجھ کر باہر نکلتے وہ دروازہ پار کر چکی تھی۔ افضل تیر کی طرح ننگے پیر لپکے، وہ گلی کے کونے پر تھی، وہ جوتے پہنتے اور اس تک جاتے اور وہ الفت کو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ گھر کا تماشا گلی میں پیش کیا جائے تو اچھا ہو یا برا، زبان زد عام ہو جاتا ہے۔ وہ سکتے کے عالم میں تھے، مگر یہ اسد کے رونے کی آواز تھی۔ امی، مما جی۔ اس کی آوازوں میں آہت کی رے بھی شامل ہوئی۔ افضل اندر کی جانب دوڑے۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ افضل فطرتاً غصیلے نہیں تھے اور دوسرے یہ غصہ کرنے کا موقع بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی ساری مصروفیت بھول کر رات میں بچے الفت کے پاس چھوڑ آئے اور اس کی تنزیت جتاتی بتلاتی نگاہوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ساس سسر اور سالے سالیوں کے ساتھ محو گفتگو رہے۔ وہ اس جھگڑے اور الفت کی بدتمیزی کی بھنک بھی اپنے بہن بھائیوں کو نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے۔ مبادہ بڑی باجی اینڈ ٹائم پر تمکنت اور ازر کے رشتے سے منکر نہ ہو جائیں اور اپنی اس کوشش میں کامیاب رہے تھے۔ ساس سسر اور دیگر بھی ان کے ہم خیال تھے، لیکن الفت کسی بھی قسم کی معتاد ردی اور دنیا داری کا خوف اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تمام محفل میں افضل سعید کو نظر انداز کرتی رہی، ان کے سائے بھی جیسے پناہ مانگتی رہی۔ ایک گروپ فوٹو نہ بنوایا، ایک بھی فیملی فوٹو نہیں۔ افضل سعید نے جبرن ہاتھ پکڑتے ساتھ بٹھایا تو چہرے کے تاثرات اس قدر سپاٹ اور پھر ناگوار تھے کہ بچے کو اندر کے حال کی خبر ہو گئی۔ الفت کو اس فنکشن میں دوہرا کردار ادا کرنا تھا، سالی بھی اور بھابھی بھی، لیکن اس نے ہاتھ جھاڑ رکھے تھے۔ کچھ اس کا اپنا قدرتی نقشہ دل مو لینے والا تھا، اس پر بے فکری کی چمک اور تڑکا تھا، اس حالت کے بے پناہ روپ کا۔ پیلے فراک اور چوڑی دار پجامے میں سلور کرن لگے دوپٹے کو سر سے گزار، پیٹ کو ڈھانپے، گیندے کے پھول بالوں پر پروئے۔ جب وہ پاندان کے ڈھکن سے وقتاً فوقتاً سونف نکال کر منہ میں ڈالتی تو افضل سعید کا دل ڈول جاتا۔ تصاویر کا سیشن چل رہا تھا، وہ لاڈلی کوثر کے ساتھ بیٹھے الفت کو دیکھ کر توصیفی جملے کہتے تھے۔ پاکیزہ کی مینا کماری لگ رہی ہے تمہاری بھابھی، ہے نا؟ کوثر کا سر اسباب میں زور زور سے ہلتا۔ بھائی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ کوثر کی دوسری جانب بڑی باجی تھی۔ امراؤ جان ادا کی بدبخت نائکا والے لچھن ہیں کمبخت کے سارے۔ کوثر اسٹرا کے ذریعے بوتل چڑھا رہی تھی، زور سے اچھو کا لگا۔ بڑی باجی اور دیگر کو سب کی جانب سے خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا تھا، مگر الفت کی جوتی سے وہ اپنے حال مست تھی۔ سب باہر کے مہمان رخصت ہونے پر یہ تمام لوگ بڑے کمرے کی فرشی نشست پر آرام دہ حالت میں چائے کے منتظر تھے۔ تبریز تمکنت کے سعودیہ والے بھائی جان تقریباً 2 برس بعد آئے گا، رخصتی تب ہوگی۔ میں اسے کہوں گا درمیان میں کوئی موقع نکالے تو جتنی جلدی اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، اس کی کون سی عمر نکل رہی ہے؟ 23 سال لگا ہے ابھی۔
2 سال کا انتظار ٹھیک ہے. اظہر بھی 23ویں میں لگا ہے. لڑکوں کے حساب سے کافی کم عمری ہے. ذرا تعلیم مکمل کر لے. اسے پڑھنے کا شوق بھی ہے. شادی تو ہو ہی جانی ہے. خدا بھائی کو سلامت رکھے جو تعلیم کا خرچہ اٹھا رہے ہیں, جو مرضی پڑھنا چاہے. باقی کاروبار ماشاءاللہ پھلتا پھولتا جا رہا ہے. اللہ اور ترقی دے گا. بڑی باجی اور باقی دونوں چھوٹی بہنیں بھی ہم خیال تھیں. تعلیم اور کاروبار کا مسئلہ نہیں, میں ہوں نا کاروبار بڑھانے اور سنبھالنے کے لیے. میں تو کہتا ہوں آپ ابھی رخصتی دے دیں. اچھا ہے استانی گھر آئے گی, اظہر کو خود ہی پڑھا لے گی, اور عمر بھی ٹھیک ہے, اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے. تعلیم اور کاروبار ساری زندگی بڑھایا جا سکتا ہے. مجھے خبر ہوتی تو میں تو خود 20 برس ہی میں شادی کر لیتا الفت سے. افضل سعید خوش دلی سے کہہ رہے تھے. سب کا فہمائشی کہہ کا بلند ہوا. الفت نیم دراز تھی, جھٹکے سے اٹھی. اسے لہجے کی نقل اتارنے میں مہارت حاصل تھی. تو میں تو خود 20 برس ہی میں شادی کر لیتا. الفت سے خامخواہ. الفت بیچاری نے آپ کے 20 برس میں فقط 7 برس کا ہونا تھا, شادی کر لیتا الفت سے. اس کا کٹیلا لہجہ مانو سے آگ لگ گئی تھی. اس کی بات کی گہرائی جانچ کر کمرے میں ہنسی کا فوارہ پھوٹ نکلا. سب سے بلند آواز خود افضل کی تھی. وہ اپنی اور ان کی عمر کے فرق کو جتانے کے 101 طریقے جانتی تھی, اور یہ والی مثال ہوئی 102. اپنی بات کہہ کر وہ دوبارہ لیٹ گئی. وہ کچھ کھا رہی تھی, نہ جانے کیا. بڑی باجی دان کا چھچا کر رہ گئی. الفت کی باتیں سر پر زوردار اور تھوڑا تھی گویا. افضل کا کہکا خون بہنے کا منظر جیسے ہتھوڑے کی ضرب سے.